اور جو نمازیں صحیح نہیں ہوں گی، جن میں دل کی حضوری نہیں ہوگی، منہ پہ دے مار دی جائیں گی، اور تو نماز جنازہ تیرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی گولڈ کی پلیٹ میں رکھ کے دے گا، وہ بھی تیرے منہ پر ہی مارے گا نا تماچے کی طرح۔ تو نماز جنازہ کیا ہر حال میں گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی؟ اور تیری فرض نمازیں تو قبول نہیں ہو رہی، جنازے کی نماز کیا کدو قبول ہوگی؟ اچھا، اب رہ گئی بات کہ بھائی پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ دیکھو بھائی، شفاعت کا آسان ترین طریقہ اس وقت پتہ کیا ہے؟ بھائی ایک آدمی دعا کرے یا 1,00,000، ان دعاؤں کی جو ہے اپنی جگہ افادیت ہے، لیکن سن لیں، پہلی اور آخری دفعہ سن لیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوم محشر کا مالک ہے، مالک یوم الدین، وہ یوم محشر کا مالک ہے۔ تو جنت اللہ کے موڈ سے ملتی ہے، اعمال سے نہیں۔ مغفرت اللہ کے موڈ سے ہے، اس کی مرضی ہے، ہر چیز کا مالک ہے وہ، اس کا موڈ ہے معاف کر دے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کو معاف کر دے وہ، ہے بھائی، نہ کرے تو نہ کرے، تمہاری نمازیں منہ پہ دے مارے تمہارے، وہ مالک ہے، اس کو اختیار ہے۔ باقی تو سب یہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، 40 قرآن پڑھ لیے، 100 قرآن پڑھ لیے، اتنی مغفرت ہو گئی، اتنے جو ہے نا قل شریف ہو گئے، یہ سب دل بہلانے کو ہے، جائز ہے، کرتے رہیں، لیکن خلاصی اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتی ہے۔ جس کو اللہ چاہے بخش دے، جس کو نہ چاہے نہ بخشے، اس کی مرضی ہے۔ یہ میرا ایمان یہ ہے، اور قرآن نے یہی عقیدہ دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے، جس کو چاہے نہ کرے۔ دیکھو اب مغفرت کے بارے میں بات پوچھتے ہیں لوگ، فرض کیا کہ کل ایک بندہ مر گیا، آپ اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہو۔ اچھا، وہ جو بندہ مرا ہے وہ بھی مرنے سے پہلے کئی جنازوں میں گیا ہوگا، لوگوں کی مغفرت کی دعا اس نے کی ہوگی، اگر اس کی دعائیں پوری ہو جاتی تو تم کو اس کی مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت پڑتی؟ بھئی ہر بندہ، کیونکہ فرض کفایہ ہے نا جنازے کی نماز میں جانا، میں علاقے میں سے ایک بھی بندہ چلا گیا تو ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ہر سال جاتا ہی ہوگا نا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا یہاں پر جس نے کبھی کسی جنازے کی نماز میں شرکت نہ کی ہو۔ اب ان سب کی دعائیں اگر پوری ہو جاتی ہیں جو مر گئے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ تو یہ ایک طریقہ ہے کرنے کا۔ رہ گئی بات مغفرت کی، تو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو مغفرت کر سکے، قرآن میں لکھا ہے یہ۔ اچھا، رہ گئی بات شفاعت کی، ہے نا، کتنا اچھلتے ہیں آپ، اے اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کی شفاعت عطا فرما، لیکن قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ شفاعت کی تعریف کیا ہے؟ شفاعت ان کی ہوگی جن کی شفاعت کی پرمیشن اللہ دے گا۔ تو پھر شفاعت کیا ہوئی؟ آیت الکرسی میں لکھا ہے من ذا الذی، کوئی ہے ایسا، یشفع عندہ الا باذنہ، کہ جو یشفع کسی کی شفاعت کرے، عندہ اپنے بلبوتے پر، الا باذنہ بغیر اذن الہی کے، کوئی نہیں ہے ایسا۔ تو شفاعت بھی اگر کوئی نبی اور ولی کرے گا نا تو اللہ کے اذن کے ساتھ کرے گا۔ جیسے کہ فرض کیا کہ بھئی یہ توفیق جو ہے یہ ایک بہت بڑا ولی اللہ ہے، یوم محشر میں کھڑا ہوا ہے اور لوگ گزر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے اس کو پانی پلایا تھا، کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے جو ہے اس کے ساتھ مل کے گاڑی دھوئی تھی، تو اب یہ اللہ کی طرف دیکھے گا، پانی پلایا تھا، پھر اللہ کہے گا ہاں یہ بخش دیا، اس نے پانی پلایا تھا، یہ اللہ کا اذن ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے، بات کو خاموش بیٹھا رہے، تو ختم ہو گئی بات، کیسے شفاعت ہوگی؟ پھر شفاعت بھی اللہ کی مرضی سے ہے، تو شفاعت اللہ کی مرضی سے ہے تو مغفرت تمہارے کرنے سے ہو جائے گی۔ اور یار آج تو زمانہ یہ ہے کہ لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں آ جائیں، قرآن خوانی کروا دیں، امیروں کے پاس پیسہ ہے، زیادہ لوگوں کو بلا کے کھانا وانا کھلا کے قرآن خوانی کرا دیں گے، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ بھئی یہ امیر آدمی کے جو گھر والے ہیں انہوں نے ایک دن میں 10 قرآن پڑھوا دیے پیسے کے بلبوتے پہ، وہ غریب کو پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو غریب بیچارہ وہاں بھی جہنم میں جائے گا کیا؟ اور یہ امیر پیسے کی وجہ سے 10 قرآن پڑھا لیے روزانہ اس نے، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے یہاں نہیں ہوتا یہ۔ ابے جو قرآن خوانی کل شریف تم پڑھ رہے ہو وہ تو تم روزانہ نمازوں میں پڑھ رہے ہو، پھر بھی تم بھٹکے ہوئے ہو۔
جن کی تلاوت قرآن ہدایت کے لیے استعمال نہیں ہوئی، جن کی تلاوت قرآن نماز کی قبولیت کے لیے استعمال نہیں ہوئی، تو ان کی تلاوت قرآن کسی دوسرے بندے کی مغفرت میں کیا استعمال ہوگی؟ ابے تیری مغفرت اگر قبول ہونے والی ہوتی تیری نماز تو صحیح ہوتی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت اور تباہی ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کی حقیقت سے غافل، اور جو نمازیں صحیح نہیں ہوں گی، جن میں دل کی حضوری نہیں ہوگی، منہ پہ دے مار دی جائیں گی، اور تو نماز جنازہ تیرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی گولڈ کی پلیٹ میں رکھ کے دے گا، وہ بھی تیرے منہ پر ہی مارے گا نا تماچے کی طرح، نہیں؟ وہ جو فرض نمازیں اگر صحیح نہیں ہوئی تو وہ دے مارے گا منہ پر، یوں پھینکے گا، یہ تمہاری نمازیں نہیں چاہیے مجھے۔ تو نماز جنازہ کیا ہر حال میں گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی؟ اور تیری فرض نمازیں تو قبول نہیں ہو رہی، جنازے کی نماز کیا کدو قبول ہوگی؟ اچھا، اب رہ گئی بات کہ بھائی پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ دیکھو بھائی، شفاعت کا آسان ترین طریقہ اس وقت پتہ کیا ہے؟ عظمت گوہر شاہی سنو کہ کیا عظیم ذات ہے، اور اس عظمت و محبت کے بعد سرکار کی تصویر چوم لو۔ کر لیا یہ؟ اس کے بعد کوئی ایک بھی بندہ جنازے کی نماز میں نہ آئے پھر بھی بخشے ہوئے ہو۔ کیا ضرورت ہے یار اتنا بڑا جھونگٹا لگانے کی؟ وصیت کر کے جانا اپنے بچوں کو، بیٹا پیسے ضائع نہیں کرنا جنازے میں، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں نے سرکار کی تصویر چوم لی ہے، میری شفاعت کے لیے وہ کافی ہے۔ کیوں؟ میں نے سرکار کی تصویر چوم لی ہے، میری شفاعت کے لیے کافی ہے، تو بیچارے پریشان نہیں ہونا کہ دوڑ کے جو ہے 500 لوگوں کی بریانی بنوائے، جو ان کو دینا ہے وہ مجھے بھی دے دے تاکہ میں گٹکا اٹکا منگا لوں۔ Amra TV, the place to connect with God.